آج مختلف معاشرے ہیں، شیعہ معاشرہ عقل مند معاشرہ ہے۔ اس کی دلیل ہم نے بتائی کہ ہمارے یہاں سخت شرائط ہیں، ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے، شرط ہے کہ امام عادل ہونا چاہیے، امام معصوم ہونا چاہیے، مسون عن الخطا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں نماز جماعت بھی پڑھائی جائے تو ہر کوئی آگے نہیں کھڑا ہوتا کہ مجمع اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ یہ شعور جمعی ہے، یہ عوامانہ شعور ہے کہ 10 لوگ سوچتے ہیں کہ کون آگے کھڑا ہوگا، کون نماز پڑھے گا۔ 10 لوگوں کی امامت، رہبریت ہم کسی جاہل کو نہیں دیتے۔ 10 لوگوں کی امامت جو صرف نماز پڑھانا ہے، نماز میں وہ آپ سے کلام نہیں کرتا، اللہ سے کلام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط رکھیے کہ عادل ہوگا، حلال زادہ ہوگا، قرت صحیح ہوگی، اچھی تعریف اور اچھا نام رکھنے والا ہوگا، تب جا کے ہم پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مد مقابل آپ کو دوسرے مسلمانوں کے معاشرے ہیں، ان کی ایسی شرائطیں جو ممبر سے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے کیسے افراد امام جماعت بن سکتے ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی۔ یہ وہ عقل شیعہ تھی، یہ وہ عقل اجتماعی تھی جو کہاں سے ملی؟ آپ کو اسی فرش عزائے امام حسین سے ملی۔ پھر ہم نے کہا اس عالم میں جو اختلافات، جو جنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں بھی آپ نے عقل دیکھی کہ ہر معاشرہ ظلم کے سامنے جھکتا ہوا نظر آیا، ہر سماج آپ کو ظلم اور ظالم کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن ان سارے سماجوں میں اگر کوئی سماج اور معاشرہ وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو حسین ابن علی کے چاہنے والے تھے، یا اس سماج سے انسپائر تھے۔ اخوان المسلمین کی میں نے آپ کو مثال دی، مصر میں ایک انقلاب آیا اخوان المسلمین کا، ان کے درمیان بھی اختلاف تھا کہ ہمارے پاس صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ اگر حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، حبشی کالا غلام بھی ہو تو ہم اس کی اتباع کریں گے، اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ اور جب ان کا ایک طبقہ قیام کرتا ہے، پھر کسی عرب کنٹریز کی یونیورسٹی میں میٹنگ کی جاتی ہے، 2 سے 12 بلین ڈالر انویسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو اخوان المسلمین کی حکومت ہے اس کو گرایا جائے، کیونکہ اگر یہ فکر مسلم معاشروں میں آ گئے تو یہ جتنے کنگڈم بنے ہوئے ہیں، جتنی بادشاہتیں بنی ہوئی ہیں، جو فاجر بھی ہیں، جو ظالم بھی ہیں، بلکہ 1 سال نہیں 1400 سال ایک فکر مسلم معاشرے پہ حاکم ہے، 1400 سال۔ یزید جیسے بنو امیہ، بنو عباس اسی فکر کو لے کر چلے، اور امام حسین وہ واحد نہضت اٹھانے والے امام ہیں جنہوں نے معاشرے کو شعور دیا کہ تم ظلم اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ مت سمجھیے کہ فرش عزا پہ آنے سے صرف 4 باتیں آپ سنتے ہیں، یہاں سے آپ کو تہذیب سکھائی جاتی ہے، یہاں سے آپ کو فکر حسینی بتائی جاتی ہے۔ اور ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اعلان امامت اگر قرآن کرتا ہے امیر المؤمنین کی، وہ حالت نماز میں کرتا ہے، جماعت میں کرتا ہے، کیونکہ تب میں جمعی کا پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ خدا کو یہ جمع ہونا بڑا پسند ہے کہ اگر قحط آ گیا لوگ ملیں دعا کریں، گھر میں کوئی بیمار ہے 40 مومن جمع ہو جائیں دعا کریں، یہ جمع ہونا خدا کو بڑا پسند ہے۔ اسے کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ امام حسین فرش عزا پہ بولا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے بارز ترین مثال دی عراق اور ایران کی جنگ کی، 8 سال 2 ملک آپس میں لڑیں، صدیوں تک ان کے بیچ میں اختلاف ہونا چاہیے۔ دنیا کے کئی بھی ملک آپ دیکھ لیں، جب ان کی جنگیں ہوتی ہیں نسلوں کی نسلیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، لیکن عجب ہے 8 سال لڑنے والے ملک 40 حسینی میں عجیب نظارہ نظر آیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے پاؤں دبا رہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو پانی پلا رہا ہے۔ یہ کون ہے جس نے ایک شیعہ کو دوسرے شیعہ سے ملا دیا؟ یہ ابا عبداللہ الحسین ہیں، یہ حسین کی محبت ہے، یہ عزاداری ابا عبداللہ ہے۔ تو سمجھو یہ عزاداری سماج کو بنانے کا نام ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں میں حکومت کی لالچ میں نہیں، میں جاہ طلبی کے لیے نہیں، میں نفس و ہوا و ہوس کے لیے نہیں، فرمایا میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں۔ تو جب تک معاشرہ صالح نہیں بنتا، یرثھا الا عبادی الصالحین، زمین کا ورثہ کن کو ملے گا؟ عباد الصالحین کو۔ تو اگر ہم امام زمانہ کے لیے زمین سازی کرنا چاہتے ہیں کہ مولا ظہور فرمائے یہ جوان چاہتے امام زمانہ کے لیے کچھ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم اصلاح کریں۔ اصلاح تب تک ممکن نہیں جب تک ہم اپنے معاشروں میں یکجہتی، یکسوئی پیدا نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اجتماع کو خراب کرنے کے لیے دشمن نے جو سازش کی، سب سے پہلے انہوں نے فیملی پہ اٹیک کیا، کیونکہ معاشرہ بنتا ہے خاندانوں سے، کہ اگر خاندان کو تباہ کر دو معاشرے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو دا وار اگینسٹ دا فیملی، میں نے بک بتائی آپ کو، نوجوان جو باشعور ہیں اس بک کو ڈاؤن لوڈ کریں پڑھیں، لکھنے والا انگریز ہے، اس نے خود لکھا کہ ہمارے معاشروں کو کیسے تباہ کیا۔ معاشروں میں غیر شرعی شادیوں کو عام کیا گیا، دا وائٹ میرجز، اکیلے لڑکا لڑکی رہ رہے ہیں، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یا شادی کو اتنا مشکل کر دو
کہ جوان شادی کی طرف جائے نہیں، یا حرام کاری کو اتنا آسان کر دو کہ یہ اس فعل شادی کی طرف نہ جائے، کہے کہ جب میرا کام باہر ہو جاتا ہے تو مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں کی گودوں سے بچوں کو نکال کے حیوانوں کو رکھا گیا۔ یہ کتے بلی کا کلچر، پہلے جو محبت دادا دادی رشتہ داروں کی آپس میں ہوتی تھی، کا پورا نظام فیملی ختم کر دیا گیا۔ فیمنزم کو عام کر دیا گیا، عورتوں کو آزادی کے نعرے کی خوشبو دکھا کے، نعرہ دکھا کے ان کو گھروں سے باہر لایا گیا، اور ان کو صرف ایک پروڈکٹ بنایا گیا تاکہ ان کو استعمال کیا جائے، اس کا فائدہ بھی کیپٹلزم کہ جو کمرشلزم کی بنیاد پر ہے اس کا فائدہ لیا جائے۔ اب آپ جب فرش اعضاء پہ آتے، خدا نے آپ کو کون سے رول ماڈل دیے ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا جیسا رول ماڈل، جناب زینب کبریٰ جیسا رول ماڈل۔ خدا نے ایسے رول ماڈل آپ کو دیے ہیں کہ جن کی بنیادوں پہ آپ اپنی نسلوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ امام حسین اپنے قیام کے لیے 4 چیزیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ حسین کربلا جا رہے ہیں، نُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، کہ پروردگارا یزید نے اس سماج سے اسلام کی جو نشانیاں ہیں اسے ختم کر دیا ہے۔ شیعوں کے گھروں پہ علم ہوتا ہے، علم معالم ایک چیز سے 10 گھر ہوں گے، لیکن جس گھر پہ علم ہوگا وہ دور سے پہچانا جائے گا یہ کس کا گھر ہے، کہ کسی علی والے کا گھر ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں شیعہ علم کیوں لگاتے ہیں، تو امام حسین بتا رہے لِمَعَالِمَ دِينِكَ، علم پہچان ہے آپ کی۔ کئی بیچارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ایران جاتے وہاں تو کوئی علم نہیں، عراق جاتے ہیں ان کے گھروں پہ تو علم نہیں، لیکن یہ پاکستانی علم کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ایک سماج ہے شیعہ سماج، 10 گھر ہیں 10 کے 10 شیعہ، 100 گھر ہیں 100 کے 100 شیعہ، لیکن ایک سماج ایسا ہے، ایک معاشرہ ایسا ہے جس میں 2 گھر شیعوں کے ہیں، 20 گھر اہل سنت کے ہیں، یا کسی اور کے ہیں، یا ہندوؤں کے ہیں۔ کسی جگہ پہ اظہار وجود کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ اظہار وجود کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جہاں ہے ہی شیعہ وہاں میں کس کو بتاؤں گا کہ میں شیعہ ہوں؟ جہاں 100 کے 100 گھر ہی شیعہ ہیں تو وہاں کس کو بتانا کہ میں شیعہ ہوں؟ بتانا تو وہاں پڑتا ہے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو کہ شیعہ ہیں۔ اور کمال کر دیا علم لگا کر کہ جب آپ پنجاب سے انٹیریئر سندھ کے اندر داخل ہوتے، رحمیار خان میں، روہڑی سے، سکھر سے گزرتے ہوئے آتے ہیں، رات کے اندھیروں میں اگر 1000 گھر ہوں پتہ نہیں چلتا کس کے ہیں، لیکن 4 گھر شیعوں کے ہوں تو وہ 1000 گھر میں اپنا اعلان کرتے ہیں کہ اس گھر میں وہ رہتا ہے جو علی کو ماننے والا ہے۔ اعلان وجود، اظہار کرو، تقیے کا زمانہ نہیں، بتاؤ کہ کس کے ماننے والے ہو، حسین ابن علی کے ماننے والے ہو۔ تو گویا یہ ایک گھر اعلان کر رہا ہوتا ہے، مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں کہ بتاؤں کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی ولی اللہ کا ماننے والا ہوں۔ میں نے علم لگا دیا، یہ معالم ہیں کس کے؟ عزائے حسین ابن علی کے، مکتب کے، کہ علم لگایا، دنیا کو پتا چلا اس گھر میں کون رہتا ہے، حسین کا چاہنے والا ہو۔ کوئی پیاسا گزرے گا، کوئی اور پانی دے نہ دے، لیکن جس گھر پہ علم لگا ہے یہ ضرور پانی پلانے والے ہیں۔ کوئی مدد کرے نہ کرے، لیکن اس گھر کے اندر رہنے والے ہماری مدد ضرور کریں گے۔ یہاں امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نکلا لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ علم دین کیا ہے۔ یزید نے دین کے علم مطلب دین کو بلند کر کے بتاؤ۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی جگہ سے اٹھا کے کسی ایک ملک میں بھیجا جائے سوتے ہوئے، اور جب آپ کی آنکھیں کھلیں آپ دیکھو اس ملک کے روڈوں پر ہو، آپ سے پوچھا جائے بتاؤ یہ مسلم کنٹری ہے یا نان مسلم کنٹری ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ معالم دین کو دیکھ کے پتا چلے گا۔ کسی مسجد پہ نگاہ پڑی، روڈ پہ دیکھا خواتین جا رہی ہیں، سروں پہ دوپٹے ہیں، لباس بڑا محترم پہنا ہوا ہے، تو فوراً کہو گے بھائی جناب یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے ملک میں آنکھ کھلی جہاں لباس کم تھا، جہاں فحاشی تھی، جہاں عریانی تھی، فوراً بولو گے یہ کس کا ملک ہے؟ غیر مسلم کا ملک ہے۔ اسے کہتے ہیں معالم دین، کہ معاشرے سے دین کی پہچانوں کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ کہ یزید نے فسق و فجور پھیلا دیا۔ آج پاکستان میں اگر کسی سیاستدان کی شراب پکڑی بھی جاتی ہے تو کہتے ہیں شہد کا پانی تھا، کسی گویے کی شراب پکڑی جاتی ہے کہتے پیر صاحب کا پڑھا ہوا پانی تھا۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کیونکہ مسلم معاشرہ ہے، اسے پتا ہے کہ مسلم معاشرے میں بھلے پیتا ہوں، لیکن اگر لوگوں کو پتا چلا تو بہت کرٹیسزم ہوگا میرے اوپر۔ یہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہاں کا کوئی گویہ بھی شراب پیے، یہاں کا کوئی سیاستدان بھی شراب پیے، حالانکہ پورے ملک کو پتا ہوتا ہے یہ شرابی ہیں، کبابی ہیں۔
لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ معاشرہ یہ ہے مسلم معاشرہ. اس چیز کو یزید نے ختم کر دیا تھا. آج اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے کہ جو قبیح ہے اسے حسن بناؤ، جو حسن ہے اسے قبیح بناؤ. اب یہ اہل منبر کو سوچنا چاہیے، قبیح کو قبیح کون بتائے گا، حسن کو حسن کون بتائے گا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اگر آپ کی 1 گھنٹے کی مجلس میں 10 منٹ یہ نہ بتایا جائے اس جوان کو کہ جوان برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، تو یہ برائی کو پہچانے گا کیسے؟ یہ اچھائی کی طرف راغب کیسے ہوگا؟ یہ مائیں بہنیں جو مجلسوں میں آتی ہیں، ان کو اہمیت حجاب کا نہ بتایا جائے، اس جوان کو غیرت کی اہمیت کا نہ بتایا جائے، تو یہ اپنی زندگی کو حسینی زندگی کیسے بنائے گا؟ یہ ایام عزا، یہ عشر امام حسین انسان کو حسینی تہذیب دیتا ہے کہ کربلا میں 4 سالہ بچی بھی اس پہ رو رہی ہے کہ میری چادر کو چھینا جا رہا ہے. سیدہ زینب ہر جگہ پہ یہی کہہ رہی ہیں کہ میری چادر کو چھینا جا رہا ہے. امام زین العابدین زندان شام میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ شرابیوں کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. غم اہل بیت کیا ہے؟ وہاں پہ علی اکبر کے سر کو نہیں دیکھ رہے، وہاں حضرت عباس کی کٹی ہوئی گردن کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ شہادت تو ان کا ورثہ ہے. وہاں غم یہ ہے کہ جو چیز معالم ہے اس کو یزید تباہ و برباد کر رہا ہے. آج مختلف پبلسٹی کے ٹولز موجود ہیں جو نظام شیطان کو پھیلا رہے ہیں. اس میں میڈیا لے لیں، سوشل میڈیا لے لیں، انسٹاگرام لے لیں، ٹک ٹاک لے لیں، فیس بک لے لیں، جگہ جگہ بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. لیکن آپ کے زمانے میں ایک ٹول ابا عبداللہ الحسین نے آپ کو دیا ہے، وہ ہے منبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جو جوانوں کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی